اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صلوات۔ خداوند متعال کا یہ فرمانا قرآن کریم میں کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو، مسابقہ لگاؤ، ریس ایک دوسرے کے ساتھ، کہ جس کی وسعت زمین اور آسمانوں کے برابر ہے اور وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ ہمارا موضوع چونکہ قوت ارادی اور تعمیر شخصیت ہے، تو یہ متقین کا لفظ دقیقاً اسی تعمیر شخصیت کے زمرے میں آتا ہے کہ تعمیر شخصیت معمولاً جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً جو اس وقت ہمارے روزمرہ آبھاس کی جاتی ہیں اور ایک موٹیویشنل سپیکر آتا ہے، وہ آ کر بتاتا ہے کہ کیسے آپ وہ کون کون سے کام انجام دیں تو آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو خدا نے ہمیں پہلے ہی سے ایک آئین نامہ دے دیا کہ اگر ہم اس کو پڑھیں، اس پر عمل پیرا ہوں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کامیابی کا جو بھی راستہ ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ خدا نے ہمیں بتا دیا۔ اور فقط کامیابی وہ نہیں کہ جو ہم اپنی دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں اور شخصیت بنانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی شخصیت کو بنائیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں کہ وہ ایک کامیاب انسان بن جائے، اس کی شخصیت ایک کامل شخصیت ہو جائے، اس میں کوئی خلا باقی نہ رہے۔ تو اس کے لیے دین نے ایک جو ہے وہ مکمل نظام فراہم کیا ہے، انشاءاللہ اس کی طرف جو وہ قدم بقدم آگے بڑھیں گے۔ گزشتہ جو ہماری بحث تھی، جو لوگ یہاں پر موجود تھے یا جنہوں نے سنا، ایک دفعہ پھر میں اس کو فقط ایک ترتیب بار اس کو بیان کر دوں کہ گزشتہ بحث ہماری یہ تھی کہ ارادہ کیا ہے اور تقدیر کیا ہے۔ انسان اپنی تقدیر خود بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا، انسان مجبور ہے یا آزاد ہے۔ انسان اس وسیع کائنات میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ عرض کیا تھا کہ اس کا ایک اعلیٰ مقام ہے، وہ مقام اسے اختیار اور ارادے کی وجہ سے حاصل ہوا۔ یعنی جو انسان ہے یہ ارادے اور اختیار سے انسان بن سکتا ہے۔ انسان مجبور ہونا پسند نہیں کرتا کسی بھی صورت میں، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں آزاد پیدا ہوں، میں آزاد ہی رہوں۔ اب انسان ہے کیا؟ بالآخر آزاد ہے یا مجبور ہے؟ گزشتہ سوالات بھی ہوئے کہ بالآخر انسان اپنی پیدائش میں اور اپنی وفات میں مجبور ہے۔ اس کے درمیانی عرصے میں کیوں کر اور کیسے انسان مختار ہے، آزاد ہے، اسے انتخاب کا حق حاصل ہے، اختیار اس کے پاس ہے؟ تو عرض یہی کیا تھا کہ یہی انسان جو ہے وہ نہ مجبور ہے نہ مختار ہے، بلکہ اس کے درمیانی صورت بالامر بین الامرین۔ امام فرماتے ہیں کہ ولا جبر ولا تفویض بالامر بین الامرین، نہ جبر حاکم ہے نہ تفویض حاکم ہے، اختیار حاکم ہے، بلکہ انسان آزاد ہے۔ آزاد کہاں پر ہے؟ آزاد وہ اسی پیدائش اور موت کے مرحلے کے درمیان جو پیریڈ اس نے گزارنا ہے، اس پیریڈ میں انسان آزاد ہے۔ اسی میں آ کر انسان نے اپنی آزادی اور اختیار سے کچھ بننا ہے، اپنی شخصیت کو تعمیر کرنا ہے۔ بس مجبوری اور اس مجبوری کے درمیان جو اختیار ہے، یہی سب کچھ انسان کا
اصل وہ مقصد ہے کہ جس کو اس نے حاصل کرنا ہے۔ اسی اختیار کے ساتھ انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اگر انسان تدبیر کرے، تدبیر سے تقدیر بدلی جا سکتی۔ تقدیر کسی چیز کا نام نہیں ہے سوائے انسان کے انتخاب کے، کہ انسان جو چیز انتخاب کرتا ہے وہی چیز انسان کی تقدیر بن جاتی ہے، اور جو چیز انسان کی تقدیر بن جاتی ہے خدا اسی تقدیر کو لکھ لیتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں کہ پہلے سے خدا کے پاس لکھی ہوئی ہو، جیسے ہم روزمرہ کہتے ہیں کہ قسمت اچھی ہے، قسمت خراب ہے، نہ، یہ قسمت خود انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ جیسی چاہے اپنی قسمت بنائے۔ یعنی ایک سفید کاغذ دے دیا گیا، جیسی نقاشی کریں گے، جیسی تصویر اس کے اوپر انسان بنائے گا وہی تصویر انسان کی اپنی قسمت ہوگی۔ قسمت کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ اور اس کے لیے جو انسان کے پاس قوت ہے، استعداد ہے، اس قوت اور استعداد کا نام ارادی قوت ہے، جو انسان کے پاس موجود ہے، اور انسان نے وہ تصویر بنانی ہے، شخصیت کو تعمیر کرنا ہے۔ انسان جو بھی کام انجام دیتا ہے، یعنی انسان جو بھی کام انجام دیتا ہے، اگر ہم اس کو گروہ بندی کریں تو دو قسم کے ہمیں معمولاً انسان کے کام نظر آتے ہیں۔ پہلے کام وہ جو کہ انسان اپنی دلی خواہش، کچھ بھی اس کی خواہش ہو، انسان اپنی چاہت سے ایک کام انجام دیتا ہے، وہ کسی کام کرنا چاہتا ہے، کسی کام کو ترک کرنا چاہتا ہے، کسی بھی دلی خواہش کی بنا پر۔ یا ہم اس سے بھی تھوڑا سا دقیق تر ہو کر انسان کے اگر کام کو دیکھیں، انسان کسی مدعا، کسی مقصد، کسی ہدف کے حصول کے لیے غور و فکر اور تلاش اور کوشش سے ایک کام انجام دیتا ہے۔ بسا اوقات اپنی دلی خواہش سے انجام دیتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو کام ہے وہ ارادے، اختیار، فکر، تدبر، کوشش اور تلاش کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ انسان جو بھی انجام دیتا ہے وہ قوت ارادی سے ہوتا ہے۔ قوت ارادی ایسی قوت اور استعداد جس سے انسان اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی ارادی قوت، ہم وہ فلسفی ابحاث یا نفسیات میں جو ارادے کا معنی کیا جاتا ہے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک عام معنی جو ہمارے روزمرہ زندگی میں ارادے کا کیا جاتا ہے، قوت ارادی یعنی ایسی قوت اور استعداد جو انسان کے اندر موجود ہے اور انسان کو اس کا مقصد حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ انسان اس کے ذریعے سے اپنے مقصد کو حاصل کرتا ہے۔ یہ انسان کا مقصد کیا ہے کہ جس کو انسان نے حاصل کرنا ہے؟ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں، میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ مقام حاصل کر لوں، میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں شہرت حاصل کر لوں، میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں دولت حاصل کر لوں، میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں فلاں مقام پر پہنچ جاؤں، میری زندگی کا مقصد یہ ہے میں حج کر لوں، میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کر لوں، میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک ادارہ بنا دوں، میں مسجد بنا دوں، امام بارگاہ بنوا دوں۔ ہزارہ ہماری زندگی میں مقصد ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مقصد ہماری زندگی میں روزمرہ، کیا ہماری زندگی میں کوئی اعلیٰ نصب العین بھی ہے یا یہی ہمارے مقاصد ہیں جن کو ہم مادی اور کسی حد تک جو ہے وہ مانوی اور روحانی کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہیں تک انسان کی زندگی محدود ہے یا اس سے بڑھ کر بھی انسان کا کوئی اعلیٰ نصب العین موجود ہے؟ اس کے لیے دوبارہ پھر ہمیں پلٹنا پڑے گا انسان کی طرف کہ یہ انسان ہے کیا۔ جب انسان کو ہم جان لیں گے تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا اعلیٰ نصب العین کیا ہے، اس کا مقصد حیات کیا ہے، کیوں یہ انسان دنیا میں آیا، اسے کس لیے خلق کیا گیا۔ انسان اگر اس دنیا میں موجود ہے کس لیے، کیوں آیا، کیوں خلق کیا گیا، کس نے خلق کیا، کیسے خلق کیا، خود بخود خلق ہو گیا یا پیچھے کوئی خالق موجود تھا جس نے اس کو خلق کیا۔ جب یہ انسان کو یہ جواب مل جائیں گے تو پھر ہمارے لیے نصب العین جو وہ اعلیٰ و عرفہ مقصد ہے انسان کا وہ واضح ہو جائے گا۔
ہر انسان کے ذہن میں یہ سوالات، اور یہ ضروری ہے، سوال پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض مکاتب وہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں بارے میں سوال نہ کیجیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عمران عارف من عین و فی عین و الی عین۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا اس شخص پر رحمت کرے، ممنوع قرار نہیں دیا سوال کو، کہا کہ رحمت کرے کہ جو یہ سوچتا ہے، جو یہ فکر کرتا ہے کہ یہ انسان من عین کہاں سے آیا، فی عین ابھی کہاں ہے، و الی عین اور اس نے کہاں پر جانا ہے، یعنی یہ خلق کیسے ہوا، کہاں سے آیا، خلق کرنے والا کون ہے، کیسے یہ صفحہ ہستی پر وجود میں آیا، یہ ساری چیزیں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ سوچ رہا ہے خدا اس پر رحم کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ سوچ رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے ہدف کو پالے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا ہدف اور مقصد کیا ہے۔ اگر انسان غور کرے اسی چیز پر، اسی سوال کو کہ میں کیا ہوں، میری شناخت کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، مجھے کیوں پیدا کیا، مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اب یہ سارے سوالات، میں اس دنیا میں آ گیا، میرا اس دنیا کے ساتھ کیا رابطہ ہے۔ انسان جس دید سے، جس نقطہ نظر سے، جس اینک سے اس دنیا کو دیکھے گا، اس کائنات کو دیکھے گا، وہی اس کا طرز عمل تعین کرے گا۔ یعنی جیسے آپ کا عقیدہ اور ایمان اس کائنات کے بارے میں، کائنات میں اپنے وجود کے بارے میں ہوگا، اسی کے مطابق انسان اپنا طرز عمل طے کرے گا کہ میں نے کون سا طرز اپنا عمل اپنانا ہے، کون سا راستہ میں نے انتخاب کرنا، میرا اس دنیا کے ساتھ کیا رابطہ ہے، کیا یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی یا اس کا کوئی خالق ہے، یہ اتفاقی ہے، حادثاتی ہے، جیسے جو ہے وہ ڈارون کی تھیوری ہے، نظریہ ارتقاء ہے کہ دنیا جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ بگ بینگ کے نتیجے میں جو ہے وہ کرتے کرتے ایک سیل وجود میں آیا، وہ پانی میں رہا، کرتے کرتے وہ 1 سے 2 میں ہوا، اور ایک ارتقاء کے مراحل طے کرتے کرتے ہزار سال کے بعد وہ جو ہے وہ ایک انسان جو اس وقت جو ہے وہ موجودہ صورت میں ہے، یہ انسان جو ہے وہ ہزار سال مراحل طے کرنے کے بعد اس صورت میں آیا ہے۔ اس کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ خود بخود وجود میں آ گیا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ ہم اگر دیکھیں کہ جیسے اس نے کہا، اس نے تجربہ کیا، مشاہدہ کیا، اس جزیرے میں، اس جزیرے میں، اس حیات کو، اس حیات کو، اس پرندے کو، اس پرندے کو، کبھی اس پودے کو، کبھی اس پودے کو، کبھی اس جزیرے میں گیا، کبھی اس جزیرے میں گیا، اس کو اس کے ساتھ مقایسہ کیا، کہا اس کی شکل اس کے ساتھ ملتی ہے، ہڈیاں اس نے ڈھونڈی، اس کی ہڈیاں جو ہے وہ فلاں کے ساتھ ملتی ہیں، اس سے سارا جو پھر آخر میں اس نے کہا کہ یہ کائنات ہے وہ تصادفی طور پر، اتفاقی اور حادثاتی طور پر وجود میں آئی اور مختلف انواع میں تقسیم ہوتی گئی، اور ابھی بھی یہ امکان موجود ہے کہ ایک نوع دوسری نوع میں تبدیل ہو جائے۔ انسان ممکن ہے کہ اس سے بھی کامل تر ہو جائے، اور یہ بھی امکان ہے کہ اس سے نچلی نوع میں چلا جائے، حیوانیت میں دوبارہ حیوانیت کے مرحلے میں چلا جائے۔ یہ عین ممکن ہے کہ اپنی نوع تبدیل کر کے اعلیٰ نوع میں چلا جائے یا کم تر نوع میں چلا جائے۔ ہم اگر دیکھیں تو یہ کائنات، اس کا ایک ایک ذرہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کائنات، اس کا ایک ایک ذرہ یہ خود گواہی دیتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ حتیٰ خود ڈی این اے لے کر انسان بنانا شروع کر دیے، یعنی ڈی این اے لیا اور جو مختلف جو تجربات ہوتے ہیں، لیکن ابھی بھی اگر دیکھیں تو اس ڈی این اے کے اندر جو ڈیزائن ہے، وہ ڈیزائن کون بنا رہا ہے؟ انسان آج بھی قادر نہیں ہے کہ وہ جو ڈی این اے کے اندر ایک ڈیزائن ہے کہ وہ ڈیزائن جو ہے ڈی این اے اپنے مراحل طے کرتا ہوا اس مرحلے تک پہنچ جائے۔ انسان اس جگہ تک، انسان فقط اور فقط جو شرائط فراہم کرنا تھی، جو زمینہ فراہم کرنا تھا، انسان نے وہ شرائط فراہم کیے ہیں، ورنہ اس کے اندر جو حیات فنفخت فیہ من روحی، وہ جو روح ڈالنے کا مرحلہ تھا، وہ انسان کے اختیار میں آج بھی نہیں ہے۔
اتنی دقیق کائنات، ایک ذرہ ایٹم کا آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر ایک پوری دنیا آباد ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کہکشاں ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کی گردش ہے اپنے مدار میں، ہر چیز اپنے اس جو ہے وہ قانون کے تحت جو ہے وہ چل رہی ہے. ایک ذرہ برابر بھی اس میں کمی بیشی نہیں ہے. اتنا دقیق نظام کہ رتی برابر بھی جو ہے اس میں فرق ہمیں نظر نہیں آتا. بس اس اگر نظم کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نظم کے پیچھے ایک ناظم، ایک خالق موجود ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. اگر وجود میں آ سکتی تو آج ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی جو خود بخود وجود میں آتی. امام صادق علیہ السلام کے پاس ظاہراً ایک داہریہ آیا، اس نے کہا کہ یہی سوال شروع کر دیا کہ کائنات خود بخود وجود میں آئی. تو امام علیہ السلام نے اسے کہا کہ میں یعنی ایک مثال دینا چاہیے کہ میں جا رہا تھا وہاں پہ دریا کے کنارے، میں نے دیکھا درخت خود بخود گرا، اس کے تختے بنے، تختے سے کشتی بننا شروع ہوگی اور وہ کشتی بن گئی. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ درخت خود بخود کٹے، اس کے تختے بنے، تختے آپس میں ایک خاص مقدار میں جڑ کر کشتی کی صورت اختیار کر لیں. امام نے کہا کہ اگر ایک معمولی سی کشتی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ گئی؟ حتماً اس کا کوئی خالق موجود ہے. اور جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اگر اس کائنات کی نظام کو دیکھیں تو یہ باقاعدہ ایک قانون اور سسٹم کے تحت ہے. بس خالق بھی ہے اور ہر چیز ایک قانون کے تحت چل رہی ہے. انسان کو خدا نے خلق کیا، پوری کائنات کو خدا نے خلق کیا. خلق کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ انسان کمال حاصل کر لے. انسان اس نقطۂ کمال تک جو مقصد حیات ہے، جو اعلیٰ نصف العین ہے، اس کو حاصل کر لے. انسان نے کمال حاصل کرنا ہے. آپ اسے کامیابی کہیے، پرفیکشن کہیے، سکسیس، جو بھی آپ اس کے لیے لفظ استعمال کریں، لیکن جو لفظ معمولاً اسلامی لغت میں استعمال ہوتا ہے وہ کمال ہے کہ انسان نے کامل ہونا ہے. یہ آدم بن کے آیا ہے، یہ مٹی کا ڈھیر ہے، اس مٹی کے ڈھیر کو ابھی کچھ بننا ہے. یہ قوت ہے، اس قوت کو استعداد اور بالفعل ہونا ہے. یعنی ابھی یہ ایک طاقت ہے، اس کو اس عمل میں ظاہر میں تبدیل ہونا ہے. انسان کو کمال حاصل کرنا ہے اور یہی کمال انسان کا نصب العین ہے جو انسان نے حاصل کرنا ہے. اگر ہم انسان کے اسی وجود کو دیکھیں، اس کے ہدف کو دیکھیں کہ جو اس نے حاصل کرنا ہے، کمال کی طرف جو سفر اس نے اختیار کرنا ہے، اور کمال مطلق خداوند متعال کی ذات ہے جس میں ذرا برابر بھی کوئی نقص نہیں ہے، کمال محض ہے. اور انسان نے اسی کمال محض تک پہنچنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انسان اسی کی طرف سے آیا ہے اور انسان نے اپنا سفر طے کر کے اسی کمال تک پہنچنا ہے. انسان کے وجود اور ہستی کا اصلی فلسفہ اگر ہم دیکھیں تو وہ حرکت اور تلاش ہے. انسان جو دنیا میں آیا، یہ دو پیریڈ، موت اور حیات، اس درمیان میں انسان نے حرکت کرنی ہے، تلاش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اور جس نقطے سے انسان نے آغاز کرنا ہے وہ نقطہ ایمان کہلاتا ہے. انسان نے جب یہ طے کر لیا، اس پر ایمان لے آیا کہ مجھے کوئی خلق کرنے والا ہے، مجھے کوئی وجود میں لانے والا ہے، مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہی ایمان انسان کا، اس کی حرکت کا، اس کی تلاش و کوشش کا نقطہ آغاز ہے. یعنی یہیں سے اس نے سفر کرنا ہے خدا کے ایمان سے، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا کہ ایک ایسی قدرت موجود ہے کہ جس نے مجھے وجود میں لایا. وہ قدرت کیسی ہے؟ وہ قدرت اگر ہم دیکھیں تو وہ حی ہے، زندہ ہے، قادر ہے، پائیدار ہے، عالم ہے، با ارادہ ہے.
خدا کی ذات میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں، اور یہ صفات انسان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ خدا نے یہی صفات انسان کو بھی دی۔ خدا خود زندہ ہے، حی ہے بالذات، اسے کسی نے زندگی عطا نہیں کی، اس نے انسان کو زندگی دی، انسان نے اپنی زندگی خدا سے حاصل کی۔ وہ عالم تھا بالذات، اس نے انسان کو علم دیا۔ وہ قادر تھا بالذات، اس نے انسان کو قدرت دی۔ اب انسان کے پاس زندگی، علم، قدرت، ارادہ یہ آ گیا، کہاں سے آیا؟ خدا کی طرف سے آیا۔ بس یہ نقطۂ آغاز ہے انسان کی حرکت کا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، اور میں نے اسی خدا کی دی ہوئی طاقت سے وہی کام کرنے ہیں کہ جو خدا نے میرے لیے طے کیا ہے۔ وہی قانون، ایک قانون کائنات کے لیے ہے، نظام شمسی کا، کشش کا، دوسرے قوانین جو ہمیں کائنات میں نظر آتے ہیں، یہ قوانین جبری ہیں۔ اگر کائنات کے قوانین کو ہم دیکھیں، کشش ثقل میں انسان کا اختیار نہیں ہے، کہکشاں اور جو نظام شمسی ہے انسان کا اختیار نہیں ہے، وہ اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ لیکن انسان ایسا موجود ہے کہ انسان کے لیے جو خدا نے قوانین طے کیے ہیں وہ قوانین اختیاری ہیں کہ انسان اپنے ارادے سے، اختیار سے اس کو انتخاب کرے، اور اس کے لیے جو چیز انسان کے پاس موجود ہے وہ قوت ارادی ہے۔ انسان کے پاس چونکہ دو استعدادیں ہیں، ایک مادی، ایک معنوی، ایک جسم، ایک روح، اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روح علیحدہ ہو، جسم علیحدہ ہو۔ روح کے درست ہے کہ تقاضے اپنے ہیں، روح کے اپنے تقاضے ہیں، جسم کے اپنے تقاضے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ جسم کے تقاضوں کو پورا کریں تو روح کے تقاضے جو پورے نہیں ہو سکتے، یا روح کے تقاضے پورے کریں تو جسم کے تقاضے پورے نہ ہوں نا، یہ دونوں تقاضے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ بھوک لگنا جسم کا تقاضا ہے، نیند جسم کا تقاضا ہے، سکون جسم کا تقاضا ہے، اسی طریقے سے محبت، نفرت، غضب، یہ ساری چیزیں جسم کے تقاضے ہیں۔ روح اب روحانیت چاہتی ہے، ایک ماورا جو اس کے ساتھ ارتباط چاہتی ہے، تو آیا جسم کے تقاضے اور روح کے تقاضے ایک دوسرے کے ساتھ منافات رکھتے ہیں کہ ہم اگر دنیا، اس کو معمولاً جو ہے وہ ہمارے ہاں دنیا اور دینداری اور دنیا داری کہا جاتا ہے، آیا یہ دینداری اور دنیا داری دو علیحدہ چیزیں ہیں؟ جیسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ میں تو دنیا دار آدمی ہوں، میں تو جو ہے وہ صبح کام پہ جاتا ہوں، سارا دن میں اسی کام میں مشغول رہتا ہوں، میں تو مسجد نہیں جا سکتا۔ اور جو دیندار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ یعنی جو دنیا دار ہے وہ فقط جسم کے تقاضے پورے کر رہا ہے، اور جو دیندار ہے وہ روح کے تقاضے پورے کر رہا ہے۔ کیا فقط یہی ہے؟ ایسا ہی ہے، یا اس کے برعکس ہے کہ اگر انسان کوئی بھی کام انجام دیتا ہے، اگر وہ جسمانی تقاضے پورے کر رہا ہے تو اس سے روح کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں۔ انسان کی اگر دیکھیں، انسان ایسا موجود ہے کہ خدا نے اسے دونوں قوتیں دی ہیں، جسم بھی اور روح بھی، اور جب وہ جسم کے تقاضے پورے کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ روح کے تقاضوں سے صرف نظر کر لے، چھوڑ دے، نہ، یہی جسم کے تقاضے روح کے تقاضے بھی پورے کر رہا ہے۔ اگر وہ رزق کما رہا ہے تو یہ دنیا داری نہیں ہے، اگر وہ رزق حلال کما رہا ہے اسی طریقے سے جیسے دین نے اسے کہا ہے تو یہ رزق حلال کمانا کیا ہو جائے گا؟ جسم کا تقاضا بھی ہو جائے گا اور روح کا تقاضا بھی ہو جائے گا۔ یہاں پر جسم اور روح کے تقاضے علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں، ان میں تعادل برقرار کرنا ہے، یعنی ہر چیز کو اپنی جگہ پر لے کر چلنا ہے۔ جب انسان جسمانی تقاضے پورے کر رہا ہو خدا کے حکم کے مطابق، جو ایمان اس پر وہ لے کر آیا اسی اعتقاد کے مطابق، تو اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے روحانی تقاضے بھی پورے ہو رہے ہیں اور وہ مراحل کمال کے طے کرتا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو فقط مصلی پر بیٹھ جائے، کسی خلوت میں چلا جائے، وہاں پر جو ہے وہ فقط اور فقط خدا کی عبادت کرنا شروع کر دے اور وہ مراحل طے کرے گا اور کمال تک پہنچے گا۔ نہیں، یہ انسان وہ موجود ہے، یہ بہت غلط نظریہ جو ہے وہ دوسرے ادیان میں، دوسرے مکاتب فکر میں پایا جاتا ہے کہ دنیا اور ہے، دین اور ہے۔ نا، یہی دین ہے اور یہی دنیا ہے۔
یہی جو آپ کے جسم کا تقاضا پورا کر رہا ہے، جو چیز بھی، وہی آپ کے روح کے تقاضے کو بھی پورا کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جسم کا تقاضا اور ہے، روح کا تقاضا اور ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جوگی ہیں، صوفیاں ہیں یا دوسرے افراد ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دنیا داری سے پرہیز کرتے ہیں نا۔ یہ دنیا کی آسائشیں، رفاہ، تن آسانی، یہ ساری چیزیں کہتے ہیں یہ انسان کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کے لیے ابتلا اور آزمائش ہے۔ انسان کو فنا فی اللہ ہونا ہے، خدا کے ساتھ عبادت، خدا انسان کے لیے یہ ساری وابستگیاں اور تعلقات ترک کرے گا تو تب جا کر وہ خدا سے مل سکتا ہے۔ کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ انسان ساری وابستگیاں، سارے مادی تعلق ترک کر دے پھر اس کو خدا حاصل ہوگا؟ آیا پیغمبر ایسے ہی تھے، انبیاء ایسے ہی تھے، ائمہ ایسے ہی تھے کہ وہ انہوں نے اپنے اس مادی تعلقات کو ترک کر دیا، مادی آسائشوں کو چھوڑ دیا تاکہ وہ مانوی حاصل کر سکیں؟ یہ نقص ہے۔ قائل ہو جائے کہ ہم فقط مادی ضروریات کو پورا کریں اور مانوی کو چھوڑ دیں، یا مانوی کو ہم فقط اختیار کر لیں اور مادی ضروریات کو چھوڑ دیں، تو یہ انسان کے لیے نقص کا باعث ہوگا، وہ تعادل برقرار نہیں رہ پائے گا کہ جو خدا نے انسان کے لیے طے کیا کہ انسان نے متعادل رہنا ہے۔ جسمانی ضروریات ہی روحانی ضروریات ہیں، اس سے بڑھ کر نہیں۔ ہاں، جب افراط اور تفریط کا انسان شکار ہو جاتا ہے، وہ ضروریات جو اس راستے سے انسان حاصل نہیں کرتا، انسان کو ایک چیز چاہیے، اس کا پراپر ایک راستہ ہے، اس راستے سے اس نے طے کرنا ہے۔ لیکن جب انسان شارٹ کٹ اختیار کرتا ہے تو اب انسان نے کیا کیا کہ اب انسان نے وہ تقاضا جو روح کا تھا اس سے صرف نظر کر لیا، اس کو چھوڑ دیا، اس سے منحرف ہو گیا۔ یعنی اگر اس راہ پر نہیں چلا، شارٹ کٹ اختیار کیا، اب اس نے جسمانی تقاضا پورا کر دیا، روحانی تقاضے کو چھوڑ دیا، اب جو بیلنس تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب وہ انسان جو ہے وہ بالآخر ایک طرف گر جائے گا۔ بس مادی پہلو اور روحانی پہلو دونوں میں تعادل برقرار رکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے جو ہے انسان کو صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر چلنا پڑے گا، کہ جو سیدھا راستہ ہے، جو کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام انجام دینے ہیں۔ وہ کام کیا ہیں جو انسان کو انجام دینے ہیں؟ وہ دین اسلام ہے، نظام حیات ہے۔ انسان کی زندگی میں انسان کو جو کچھ بھی چاہیے، جس چیز کی بھی انسان کو ضرورت ہے، وہ دین انسان کو فراہم کرتا ہے۔ دین اسلام ایک جامع دین کا نام ہے۔ دین فقط جو ہے وہ معنویت کا نام نہیں ہے، روحانیت کا نام نہیں ہے۔ دین ایک ایسا نظام حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، دستور العمل ہے کہ جو انسان کی زندگی ابتدا سے لے کر، پیدائش سے لے کر موت تک کے لیے جو بھی انسان نے عمل انجام دینا ہے، جیسے انجام دینا ہے، اس کے لیے اسلام کے پاس ایک لائحہ عمل اور دستور موجود ہے۔ اگر انسان اس پر چلے گا تو اس مقصد تک پہنچ سکتا ہے، اپنی شخصیت کو تعمیر کرنا ہے۔ اب انسان کے پاس ایک لائحہ عمل ہے، ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، ایک راستہ ہے۔ اسی راستے پر چل کر انسان نے اپنی شخصیت کو تعمیر کرنا ہے۔ کیوں تعمیر کرنا ہے؟ تاکہ وہ اعلیٰ نصف العین، وہ کمال انسان کو حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے اب اگر ہم دیکھیں تو انسان کے پاس جو راستہ ہے، یہ راستہ ایسا ہے کہ بظاہر ہمیں صراط مستقیم کہنا بڑا آسان لگتا ہے کہ سیدھا راستہ ہمیں نظر آ رہا ہے نا۔ اس راستے کی دونوں طرفیں موجود ہیں، اما شاکر و اما کفورا۔ چاہے یہ انسان اس صراط مستقیم پر چل کر اسی بتائے ہوئے راستے پر جو ہے وہ شاکر بن جائے، چاہے وہ کافر بن جائے، دونوں صورتیں انسان کے لیے موجود ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ اس راستے کے آپ کو انا نظر آئے گی، انسان اپنی ہی ذات کا اسیر ہے، انا پرست ہے، وہ صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں ہوں اور بس مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ اپنی ذات کے لیے۔ ہوائے نفس، خواہشات کو اس نے اپنا مقصد بنا لیا، یعنی اس کا کمال یہی ہے کہ اس نے اس مقام تک پہنچنا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ یہ خواہش پوری کر لوں، وہ پوری کر لوں، مال بنا لوں، شہرت حاصل کر لوں، بچوں کو
اعلیٰ تعلیم دلوا دوں، یہ کر لوں وہ کر لوں، یہ سارے اس کے جو ہے وہ، اور اس کے لیے وہ ہر کام کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو خدا ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے وہ خدا کے لیے کرنا ہے، کوئی کام بھی ایسا انجام نہیں دینا جس میں خدا کی مرضی نہ ہو، کیونکہ خدا ایک ایسی حقیقت ہے انسان کی زندگی میں کہ انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار اسی حقیقت پر ہے۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، وہ جو کلمہ طیبہ کی مثال جو آیت میں دی گئی، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، کہ جس کی بنیاد مضبوط اور محکم ہے اور جس کی فروعات، جس کی شاخیں پوری دنیا میں، پورے اس میں عالم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو انسان جب خدا پر اعتقاد رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے اس حقیقت پر، تو اب جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ خدا کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ انسان کا ہر عمل، ہر فعل وہ خدا کے لیے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا کام کرنا، جو بھی وہ عمل انجام دیتا ہے وہ خدا کے لیے ہوتا ہے۔ جو راستہ اس سے ہٹ کر ہے اس میں ہوائے نفس ہوتی ہے، اور دوسرا راستہ جو خدا کا دیا راستہ ہے اس میں انانیت کے بجائے خودی، اقبال نے جسے خودی کے لفظ سے تعبیر کیا، خودی کو کر بلند، اتنا یہ متعدد اس کے اشعار ہیں، پورا ایک فلسفہ ہے خودی کے نام سے، ایک مکتب علامہ اقبال نے متعارف کروایا کہ وہ خودی انسان کو تبھی حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بھول کر خدا پرست ہو جائے، یہ خودی ہے۔ اس کے مقابلے میں انا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم دیکھتے ہیں اسی راستے میں، خدا کے راستے میں ہمیں راہ ذات نظر آتا ہے، یعنی ذات کے لیے ایک راستہ نظر آتا ہے کہ یہ ذات اس راستے پر چل کر اس منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے۔ اور دوسری طرف جو انا کا راستہ ہے اس میں ہمیں چاہے ذات، چاہ کہتے ہیں کنویں کو، گڑھے ہیں کہ اس میں انسان گر جاتا ہے، وہ راہ ہے، یہ چاہ ہے، اس سے انسان منزل مقصود تک پہنچتا ہے، اس سے انسان منہ کے بل گر جاتا ہے، جسے خدا نے کہا کل انعام بل ہم ازل۔ انسان ایسا موجود ہے کہ اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو قرآن میں انسان کی اتنی تعریف کی گئی کہ اسے اشرف المخلوقات کہا گیا، حتیٰ یہ ملائکہ سے افضل ہو گیا یہی انسان۔ اور دوسری طرف کیا کہا گیا؟ کل انعام بل ہم ازل، یہ تو چوپایوں حیوانوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی پست ہے۔ یعنی یہ انسان کا انتخاب ہے کہ اس نے خدا کے راستے کو انتخاب کرنا ہے یا انا کے راستے کو انتخاب کرنا ہے۔ اس میں راہ ہے، اس میں چاہ ہے، یعنی کنواں ہے۔ اس میں اسی انا کے راستے میں جو ایک بہت بڑی مشکل پیش آتی ہے وہ نرگسیت۔ نرگسیت کسے کہتے ہیں؟ الفت ذات کو۔ ایک بہت بڑی نفسیاتی بیماری کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، ہر چیز کو خود کو معیار قرار دے کر ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں چاہ رہا ہوں ویسا ہی ہونا چاہیے، ہر چیز کو اپنے مطابق وہ کرتا ہے، میری مرضی، جسے آج کل ہماری دنیا میں میری مرضی کے نام سے معمولاً لکھا بھی ہوتا ہے بعض جگہ 2 + 2 برابر ہے 5، ساتھ لکھا میری مرضی، میں نہیں مانتا۔ تو یہ جو ہے وہ آج ہمارے دور میں ہمیں واضح نظر آتا ہے۔ یہ نرگسیت کا شاخسانہ ہے کہ انسان الفت ذات میں گرفتار ہو جائے، چاہے ذات میں گر جائے اور اپنی ذات کے علاوہ اسے کچھ بھی نظر نہ آئے۔ لیکن دوسری طرف معرفت نفس ہے، انسان اپنے آپ سے آگاہ ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، میری ہستی کیا ہے، میں جاہل نہیں ہوں۔ امیر المومنین اسی کو فرماتے ہیں کفا بالمرء جہلا ان لا یعرف قدرہ، انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے اپنی قدر و منزلت معلوم نہیں ہے۔ خدا کے راستے میں اسے معلوم ہے کہ میں کون ہوں، اسے اپنی ذات کا عرفان ذات ہے کہ میری ذات کیا ہے۔ اب جو انا کا راستہ ہے
یہ ہمیشہ جو ہے وہ، البتہ یہاں لفظ غلط لکھا گیا، مثبت نہیں، یہ منفی طرز عمل ہوتا ہے یہاں پر، اس میں منفی طرز عمل ہوتا ہے، انسان ہمیشہ منفی خیالی دنیا میں رہتا ہے، منفی سوچ اس کی ہوتی ہے، اس میں ظلم، ستم، تکبر، حسد، جتنی بھی برائیاں آپ کہہ لیں وہ اس میں موجود ہوتی ہیں، اور جتنی بھی اضطراب کا شکار ہوگا، ڈپریشن کا شکار ہوگا، ہزار مسائل اس کی زندگی میں موجود ہوں گے، یعنی چونکہ اس کا طرز عمل منفی ہے، جس راستے پہ اس نے چلنا تھا اس راستے پہ چل نہیں رہا، اور پھر وہ سکون بھی تلاش کر رہا ہے، یعنی جس راستے پر چل رہا ہے، انسان ٹریفک میں شور میں سفر کر رہا ہو اور پھر وہ تقاضا یہ کرے، اس کی خواہش ہے کہ مجھے سکون حاصل ہو جائے، نہ، ٹریفک میں کبھی بھی اس کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا، طرز عمل منفی ہے، اور جو چیز حاصل کرنا چاہ رہا ہے سکون، وہ اس کو حاصل یہاں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری طرف جو خدا کا راستہ ہے اس میں مثبت طرز عمل اور شخصیت کی تعمیر میں یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ یہ شخصیت جو تعمیر ہم کرنا چاہ رہے ہیں، کردار بنانا جو چاہ رہے ہیں، یہ مثبت طرز عمل کا حامل ہے یا منفی طرز عمل، یہ انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں پوزیٹیوٹی ہے یا نیگیٹو ہے، یعنی، اور یہ دونوں انسان کی زندگی پر بہت زیادہ تاثیر گزار ہوتی ہیں کہ وہ مثبت رویے کا حامل ہے یا منفی رویے کا حامل ہے۔ اگر منفی رویے کا حامل ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ نفسیاتی گریں اس میں موجود ہیں، نفسیاتی مریض ہے، اضطراب ہے، ڈپریشن ہے، اور ہزارہ مسائل اس کے ساتھ موجود ہیں، جس کے عکس العمل کے طور پر وہ معاشرے میں ری ایکٹ کرتا ہے، ایک کام انجام دیتا ہے، اور معاشرے کے لیے جو وہ ایک مشکل کا سبب ہے۔ یہ نرگسیت، انانیت، ہوائے نفس، یہ ذات کی تخریب کرتی ہے، ذات کو بظاہر انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، چونکہ انسان اپنے عقل، اپنے علم، اپنے ارادے اور اپنی خواہش کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، اور انسان کو اپنا علم نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوں، میری ضرورت کیا ہے۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، بچہ فقط ایک خوشنما چیز کو دیکھتا ہے، اسے علم نہیں ہے کہ یہ چیز میرے نفع میں یا نقصان میں، لہٰذا فقط اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، اس کی شکل و صورت اور اس کو خوشنما دیکھ کے، خوبصورت دیکھ کے اس کا دل للچاتا ہے کہ یہ میرے پاس آ جائے۔ یہ انسان بھی گویا اس بچے کی مانند ہوتا ہے کہ جسے اپنی ذات کا علم نہیں ہے، اور یہ فقط وہ خوشنما چیز دیکھ کے اس کو طلب کر ہے، حاصل کرنے کے اس پہ در پہ ہے کہ میں اس کو حاصل کر لوں۔ لیکن جو خدا کو جانتا ہے، خود کو جانتا ہے، راستے کو جانتا ہے، مقصد کو جانتا ہے، ہدف کو جانتا ہے، اب وہ اسی کے مطابق اس کو اپنی شخصیت کو تعمیر کرے گا۔ جس نے ڈاکٹر بننا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ میڈیکل کالج میں جائے گا، ایک عرصے تک وہاں پر تعلیم حاصل کرے گا، جو تعلیم حاصل کرنی ہے وہ کرے گا، جو تجربات حاصل کرنے ہیں وہ تجربات حاصل کرنے گا، اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے کسی ہاسپٹل میں جا کے جو ہے اس نے کچھ عرصہ کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ڈگری دی جاتی ہے کہ اب آپ یہ کام کر سکتے ہیں، جسے معلوم ہے کہ میرا مقصد جو ہے وہ خدا تک پہنچنا ہے، میں نے کمال حاصل کرنا ہے۔ اب جو راستہ وہ اپنائے گا وہ اسی مکتب میں جائے گا جو اسے کمال تک لے جا رہا ہو، وہی نصاب پڑھے گا جو اسے اس مقصد تک پہنچا رہا ہو، وہی عمل انجام دے گا جو اسے اس مقصد کے حصول کے لیے فراہم کرے۔ وہ اپنی تمام تر تیاری اسی کے مطابق کرے گا۔ انسان نے جہاں کا سفر کرنا ہو، خلا کا اگر سفر کرنا ہے تو خلا کے سفر کے لیے انسان کو کیا چاہیے؟ خلائی ضروریات چاہیے تاکہ وہ خلا کا سفر کر سکے۔ جس نے اپنا ہدف اور مقصد ہوائے نفس کو، الہ و ہوا ہو، یعنی جس کو خدا نے کہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنا خدا اپنی خواہشات نفس کو بنا لیا ہے، لہٰذا جو یہ راستہ اپنا رہا ہے یہ سارے کا سارا راستہ اسی ہدف کی طرف لے کر جا رہا ہے، یہ اپنی ذات سے باہر نہیں نکل رہا۔ لیکن جس کا مقصد وسیع ہے، خدا تک پہنچنا ہے، اور اس نے جو راستہ، جو مکتب، جو چیز بھی اس نے انتخاب کی، وہ اس کی شخصیت کی تعمیر کرے گا، اس کی شخصیت کو بنائے گا، اس کے کردار کو بنائے گا، تاکہ وہ اس مقصد کو حاصل کر سکے جو اس کی منزل
مقصود ہے۔ اب اس راستے میں انسان جب یہ راستہ طے کرتا ہے تو یہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے کہ ہم جیسے ظاہری طور پر کہہ دیے کہ یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں ہیں، نہ، یہ ابتلاء اور آزمائش کا راستہ ہے۔ انسان کو ہر مرحلے پر جو ہے وہ رکاوٹیں آتی ہیں، جیسے جو بھی کسی بھی فیلڈ میں جب جاتے ہیں تو اس فیلڈ میں ان کا امتحان لیا جاتا ہے کہ آیا جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے، جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے، واقعاً وہ جو چیز حاصل کرنی تھی وہ حاصل بھی کی ہے یا نہیں ہے۔ پریکٹیکل امتحان لیا جاتا ہے، تھیوری کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سوالات ہیں ان کے جوابات دینے ہیں، پھر آپ کو لیبارٹری میں لے جایا جاتا ہے، لیبارٹری میں آپ نے جو ہے وہ مختلف گیسیں بنانی ہیں، اگر جو ہے وہ میڈیکل ہے تو اس میں جو کچھ چیر پھاڑ کرنی ہے وہ انہوں نے وہاں پر کرنا ہے۔ امتحان لیا جاتا ہے، امتحان جب کامیاب ہو جاتے ہیں اس کامیابی کے بعد انہیں وہ ڈگری دی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ انسان جو محنت مشقت کر رہا ہے اپنے مقصد کے حصول کے لیے، اور ایسے نہیں کہ اس کو یہ مقصد حاصل ہو جائے، نہ، اس مقصد کے حصول کے لیے اسے سختی برداشت کرنی ہے، اس میں نشیب و فراز آئیں گے، اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، یہ لازمی بات ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی زندگی میں موجود ہیں، اسے ان امتحانوں سے گزر کر آگے جانا ہے۔ اگر وہ ان امتحانوں میں کامیاب ہو گیا تو اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر کامیاب نہ ہوا وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہدف اور مقصد کے مطابق بس اس نے اپنی شخصیت کو تعمیر کرنا ہے، جو اپنا وہ ہدف تعیین کرے گا اس کے مطابق اپنی شخصیت تعمیر کرے گا، اور جو لوازم ہوں گے ان کو وہ فراہم کرے گا، وسائل کو مہیا کرے گا۔ اسی کو اقبال نے جو ہے وہ بیان کیا کہ یہ انسان، اگر شکوہ اور جواب شکوہ فراوان اقبال کے کلام میں اگر آپ دیکھیں تو خودی اور اس میں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ میں فقط خلاصہ کرنا چاہوں، یہ تعمیر شخصیت کے لیے انشاءاللہ اگلی سیشن میں ہم تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کہ کیسے انسان اپنی تربیت کرے کہ وہ شخصیت کو تعمیر کر سکے۔ فی الحال جو ہے اس سیشن میں ہمارا اتنا ہی کہ یہ انسان نے اپنی شخصیت تعمیر کرنی ہے اس ہدف کے مطابق۔ اقبال کہتا ہے کہ جب اس نے شکوہ کیا اور پھر اس پر اعتراضات ہوئے تو اس نے جواب شکوہ لکھی۔ شکوہ میں اس نے مسلمانوں کے کارنامے گنوائے کہ مسلمانوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کام مسلمانوں نے کیا، پوری دنیا میں توحید کا پیغام پھیلایا۔ اور پھر جب اعتراضات ہوئے تو اس میں جو اشعار ہیں اس میں وہ کہتا ہے کہ جب شکوہ کیا اور شکوہ خدا تک پہنچا تو وہاں پر کہ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، کہ یہ انسان عرش تک بھی جا پہنچا، یہ انسان جو اتنی آ گئی، خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، یہ مٹی کی چھوٹی سی چٹکی، یہ مٹی کا ڈھیر، اس کو بھی اتنی پرواز آ گئی کہ یہ آسمان تک اس کی آواز جا کر پہنچ گئی، یہ انسان۔ اور اس کے بعد جو وہ خدا اس انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو دینے والے ہیں، کوئی آ کر لے تو صحیح، راہ دکھلائیں کسے راہ روہے منزل ہی نہیں، کوئی اس راستے پر صراط مستقیم پر چلنے والا ہی نہیں نظر آ رہا، تو ہم کس کو راستہ دکھائیں۔ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، ہماری تربیت، ہمارا فیض عام ہے، کوئی جوہر قابل تو ہو، کوئی آئے تو صحیح اس میدان میں جس میں یہ استعداد اور قابلیت ہو کہ اس کو اپنا سکے۔ جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، گل مٹی کو کہتے ہیں، یعنی جس سے انسان کو بننا تھا، جو وسائل انسان کو فراہم کرنے تھے، جو چیزیں انسان کو اپنانی تھیں، یہ تو وہ نظر نہیں آ رہا، یعنی یہ وہ مٹی ہی نہیں ہے کہ جو وہ انسان بنا لے، وہ پتلا بنا لے کہ جو ہمارا مقصود ہے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، قابل ہونا چاہیے، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں، ہاتھ بے زور ہیں الہات سے دل خوگر ہیں۔ انسان کی اب یہ موجودہ مسلمان ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ تو الہات کا خوگر ہے، چونکہ مغرب پرست ہے، مغرب میں الہات کا زور ہے، تو یہ تو الہات کا خوگر ہے، اس کے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہے،
جو پیغمبر نے راستہ دیا تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ تو یعنی بجائے اس کے کہ پیغمبر کی سیرت کو اپناتا، یہ تو ان کے لیے باعث رسوائی ہے۔ آج اگر پیغمبر کی توہین دنیا میں ہو رہی ہے تو اس کا باعث یہی مسلمان ہے۔ آج اگر وہ توہین کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ یہ توہین کا باعث کون بن رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا رویہ ہے کہ جس سے مسلمانوں کے رویے کو وہ اسلام کا نام دے رہے ہیں۔ اسلام اور چیز ہے، مسلمان علیحدہ چیز ہے۔ مسلمانوں کا رویہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے کہ جس پہ وہ اسلام کو متہم کر رہے ہیں، پر وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیں روکیں نہیں، انہیں روکنا چاہیے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے رویے پر تبدیلی اور نظر ثانی کرنا ہوگی کہ ہمارا رویہ مسلمانوں والا ہے یا نہیں ہے۔ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں۔ جو بت شکن تھے، جو اس انانیت کو بت کو توڑنے والے تھے، خدا کی راہ پر چلنے والے تھے، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد مراد جنگ نہیں ہے، جہاد سے مراد تلاش اور کوشش ہے خدا کی راہ میں، وہ اب تو نہیں رہے۔ اب تو سارے کے سارے بت گر ہیں، بت بنائے ہوئے ہیں، انانیت کے بت، شخصیت کے بت، پارٹیوں کے بت، گروہوں کے بت، مذہبوں کے بت، ملتوں کے بت، لسانیت کے بت، کتنے ہی بت انسان کی زندگی میں جو انسان نے بنا دیے ہیں۔ تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ ابراہیم وہ باپ تھے سب کے، چاہے یہودی ہوں چاہے نصرانی ہوں۔ اب تو جو ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ آزر جو بت ساز تھا، وہ سارے یہی نظر آتے ہیں کہ سب آزر ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ آخر میں کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، اگر وہ ایمان خدا کی ذات پر پیدا ہو جائے، وہ ایمان پیدا ہو جائے، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی وہ آگ گلزار بن سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج بھی سارا کا سارا وہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ انسان کی ہدایت اور تعلیم و تربیت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان اپنی شخصیت کو تعمیر کر سکتا ہے۔ اب یہ تعلیم اور تربیت کا اسلام کا نظام کیا ہے، انشاءاللہ اس کو پھر بیان کریں گے، تاکہ انسان کامل بن سکے، اس کمال تک پہنچ جائے اور یہ کہنے کے قابل ہو جائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔